ان کی سب سے بڑی جماعت محب وطن جماعت، پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوانوں کی جماعت، اس کو ایک ہی سینٹینس میں دہشت گردوں کے ساتھ جوڑنا، اس پہ میرا بھرپور احتجاج ہے. دیکھیے ہمارا احتجاج 4-5 اکتوبر کو ہو گیا تھا. اس کے بعد اگر ہم نے کوئی جلسہ یا پروٹیسٹ کرنا تھا تو وہ ہم نے SCO کانفرنس کے بعد کرنا تھا اور کرنا ہے. بیچ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف وہ جماعت جو اس ملک کو ایک وزیر اعظم، 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر، گلگت بلتستان اور بہت سی جگہوں پہ حکومت دینے والی جماعت کوئی بھی ایسا اقدام کرے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، خدا نخواستہ پاکستان کا دشمن تو کر سکتا ہے، عمران خان یا تحریک انصاف نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے تھے اور نہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ جو پوری دنیا سے لیڈرشپ آ رہی ہے، خاص کر چائنیز، رشینز، سعودیز، سارے یہاں کچھ آئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ کامیاب ہو، کیونکہ یہ حکومتی مہمان صرف نہیں ہیں یا نون یا پیپلز پارٹی کے، یہ پاکستان کے مہمان ہیں اور پاکستان میں اپوزیشن بھی آتی ہے اور ہم نے مل کے اس کو کامیاب کرنا. ہمارا نقطہ صرف یہ تھا، جس پہ یہ پوائنٹ آیا وہ یہ تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب تک رہائی دی جائے، ادروائز پھر مجبوراً پروٹیسٹ کرنا پڑے گا. یہ ایک بات ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی، نہ چاہتے ہوئے یہ بات آئی. ہم نہیں چاہتے یہ احتجاج ہو، ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی بات ہو جس سے نیگیٹو میسجنگ دنیا کو جائے. تو اس کے لیے پھر یہ کتنا بڑا کوئی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ہمارے ایک ڈاکٹر کو، نان پولیٹیکل شخص کو، یا ان کے ساتھ ان کی سسٹر نورین بی بی کو ملا دیا جائے تاکہ وہ ملنے، ڈاکٹر صاحب جا کے ملنے، بتا دیں کہ ان کی صحت کیسی ہے. باقی اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ SCO کانفرنس کے دوران احتجاج نہ ہم کرنا چاہتے تھے، نہ ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.